جو آپ کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں کہ ہر عمل جو ابن آدم کرتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے والا، یہ کنڈیشن ہے، یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول ماننا ہی کافی نہیں، بلکہ آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، رسول مانتا ہے، صاحب قرآن مانتا ہے، امام الانبیاء مانتا ہے، صاحب قرآن مانتا ہے، صاحب معراج مانتا ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، یعنی یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اور بھی نبی آ سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں، یاد رکھیں۔ مومن کے لیے یہ جیسے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا ضروری ہے کہ ہمارا اللہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، واحد اللہ شریک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا آپ کو آخری نبی نہیں مانتا اور آپ کے بعد کسی اور نئے نبی آنے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روح سے مسلمان نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی عمل کسی ثواب کا حامل نہیں ہے۔ کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700، 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ہے۔ ابن آدم سے مراد ہے مومن، اور مومن سے مراد وہ مومن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے، اور جو آخری رسول مانتا ہے وہی مومن ہے، اور جو مومن ہے اس کے ایک عمل کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ پیارے کریم آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں۔ جیسے کہتے ہیں نا، نماز پڑھو تو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، جہاد کرو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، دیکھیے روزہ رکھو گے تو اللہ ملے گا، جنت کا مالک ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس مہینہ میں پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان مقدس ہمارے لیے بے انتہا خوشیوں اور رحمتوں کا سبب ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان مبارک ہے، اس کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت ہے، جب بارش برستی ہے رحمت کی گٹائیں آتی ہیں، دل کو نور حاصل ہوتے ہیں۔ جو ہی طلوع قمر، طلوع چاند یہ خبر لے کر آتا ہے کہ میں ماہ صیام کا چاند ہوں، تو اس دن سے لے کر 10 دن تک ہر طرف رحمت ہی رحمت برستی ہے، اور جب پہلے 10 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے پھر ہمارے لیے بخشش لے آتی ہے، اور درمیانی عشرہ 10 دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا عشرہ ہے، رحمت کا بخشش، رحمت اور بخشش اکٹھے جب ہو جاتے ہیں تو آخر عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے یہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ہمیں اس عشرے کا ویسے ہی احترام کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے 2 عشروں کا احترام کیا ہے۔ بہت بڑے ہمارے
عظیم رہنما اور قائد، اسلام کے محسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن، جہاد کے محسن، زکوٰۃ کے محسن، قرآن پاک کے محسن، دین اسلام کے محسن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عید کا دن تھا اور آپ اداس بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین خیریت ہے، آپ پریشان ہیں؟ فرمایا اللہ کا ایک مہمان آیا تھا اور وہ رخصت ہو گیا ہے، اور پریشان اس لیے میں ہوں، پتہ نہیں میں نے اس کی قدر کی ہے کہ نہیں، اس کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، اور رو اس لیے رہا ہوں کہیں وہ میرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر۔ اتنے بڑے بزرگ اور وہ اتنی شان والے بزرگ ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ہر کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اتنے بڑے یہ بزرگ ہیں، اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے لیے وہ کام کیا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ جتنی مرضی تقریریں کر لو، جتنی مرضی باز کر لو، لیکن جو کام سیدنا صدیق اکبر نے کیا نا، تقریروں سے وہ کام نہیں ہوگا۔ جذبات اٹھیں گے، جوش آئے گا، ولول آئے گا، لیکن وہ کام نہیں کر پائیں گے جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ آپ نے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کی شرکت کا دعویٰ کیا تھا، علیحدہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں تھا اس کا، کہتا تھا میں آپ کی نبوت میں شریک ہوں، اذان یہی کہتا تھا، نماز ہی پڑھتا تھا، لیکن اس کا یہ دعویٰ تھا، یہ اعلان تھا کہ میں آپ کی رسالت میں شریک ہوں، نبوت میں شریک ہوں، اور یہ کہنا بھی کفر ہے، آپ کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں لا شریک ہے، ایسے ہمارے آقا اور مولا اپنی رسالت میں لا شریک ہے، کوئی ان میں شریک نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو آپ نے اس دعویٰ کرنے والے کے خلاف جو جہاد کیا، وہ جہاد وہی جہاد تھا جو بدر کے میدان میں ابو جہل کے خلاف تھا، یعنی کفر کے خلاف جہاد تھا۔ اور جیسے بدر کے میدان میں جہاد کے بعد ان کے قیدی بنے، مال غنیمت آیا، لونڈیاں غلام بنے، ایسے ہی مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد ہوا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شریک ہوں، ویسا جہاد کیا جو ابو جہل کے ساتھ تھا، اور اس جہاد میں قیدی بھی ہوئے اور مال غنیمت بھی ہوا، اور جو عورتیں لونڈیاں اور غلام بنی، شریعت اسلامیہ کے مطابق ان سے سلوک ہوا ہے۔ اور ان میں سے ایک لونڈی جو تھی، اس سے ایک پیدا ہوا بچہ محمد بن حنفیہ، اس نے اسلام کا بڑا کام کیا، بہت کام کیا اسلام۔ تقریریں ساری ہو جائیں گی، لیکن جو کام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کوئی بھی کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی بڑی حکومت کیوں نہ ہو، وہ کام نہیں کر سکتی جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ وہ طاہر یا اس کا کوئی خلیفہ جو یورپ میں قادیانیت کو پھیلا رہا ہے، مرزیت کو پھیلا رہا ہے، کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ جن کے پاس ہے وہ بھی نہیں مار سکتے، اور جو اسلامی حکومتیں وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اسلامی حکومتیں تو محتاج ہیں، وہ تو ایسے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں جو اپنے ملک سے مسلمانوں کو نکال رہا ہے، اور اس کو کروڑوں روپے دیے، چاندی کے ہار پہنے، چاندی کشتیاں دی ان کو، سونا دیا بڑا، جی، لیکن جو کام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے اتنے واضح الفاظ میں یہ مسئلہ فرما دیا ہوا ہے، آپ نے لو کان بعدی نبی لکان
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آقا علیہ السلام فرماتے اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، اور اگر میرا بیٹا ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے۔ اور جب غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو کسی نے کہا علی تمہیں تو بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی ان کو کوشش کی کہ ہائپر ہو جائے، جذباتی ہو جائے۔ آپ یہ باتیں سن کر رونے لگے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پریشان لگتے ہو، عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ مجھے بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں بھی جہاد میں آپ کے ساتھ جاتا تو میں بھی اپنے محبت کا اظہار کرتا۔ فرمایا علی سنو، میں تجھے مدینہ منورہ میں ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں خلیفہ بنا کے جیسے جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا، میں تجھے ویسے ہی خلیفہ مقرر کر جا رہا ہوں، لیکن لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو جتنے بھی بزرگ و ثواب ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور جو آپ کو آخری نبی مانتا ہے اس کا اعتقاف بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے۔ اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا یا اس کو شک ہے کہ اور بھی کوئی نبی آنے والا ہوگا تو اس کا نہ اعتقاف منظور ہے نہ اس کی نماز قبول ہے۔ یہ سارے اعمال اسی کے قبول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے۔ تو آج یا کل یا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے تو آخری رسول ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ جمعہ والی مسجد ہو وہاں ایک نماز پڑھیں تو 500 نماز کا ثواب ہے، 500۔ اور اگر مسواک والے وضو سے نماز پڑھیں، یعنی نماز پڑھی ہے وضو کیا ساتھ مسواک کی ہے، اگر کوئی مسواک والے وضو سے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 35,000 نماز کا ثواب دے گا۔ ایک نماز کے بدلہ میں 35,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی پگڑی باندھ کر نماز پڑھے گا، مسواک بھی کی اور پگڑی بھی باندھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 24,50,000 نماز کا ثواب دے گا۔ ایک نماز کے بدلے میں 24,50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور آج تو روزے ہیں اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک فرض اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ، جو اس مہینہ میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسے ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرے گا۔ اب 24,50,000 کو 70 سے ضرب دے تو یہ بنے گا 17,15,00,000۔ تو آج اس مہینہ میں ایک نماز، فرض نماز، مسواک اور پگڑی کے ساتھ، مسواک آئے گی 10 روپے کی اور پگڑی آئے گی 300 روپے کی، صرف 310 روپے خرچ کرنے پر اور اس اشتیاق اور ذوق اور شوق سے مسواک وغیرہ کا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ 17,15,00,000 نماز کا ثواب دے گا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن غنم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک کرتے تھے روزے کی حالت میں، لا ما لوسی یتسوق وهو صائم، بے شمار مرتبہ مسواک کرتے تھے روزے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا عقیدہ مضبوط کریں۔ کسی طرح کی گنجائش نہیں، میں بتا دوں آپ کو، جو مرزائیوں کو مسلمان سمجھے کافر، جو ان کا جنازہ پڑھے وہ کافر، جو ان کو یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں کوئی نہیں ان کے ساتھ شادی بیاہ کر لو، وہ بھی کافر ہے۔ یہ عقیدہ اپنا صحیح رکھنا ہے، اس میں خرابی نہیں آنے دینا۔
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے میں نبی ہوں اور کوئی اس سے پوچھے تو نبی نے کہا ثبوت کیا ہے، ثبوت مانگنے والا بھی کافر۔ اتنا یہ نازک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر صحیح عقیدہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔